بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت کا مسافر۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع اساتذہ اور طلباء کے حقوق۔ محترم ناظرین، اساتذہ کے جو حقوق ہوتے ہیں دراصل وہ طلباء کے فرائض ہوتے ہیں، اور جو طلباء کے حقوق ہوتے ہیں وہ دراصل اساتذہ کے فرائض ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم موجودہ معاشرے کی بات کرتے ہیں، صورتحال کو دیکھتے ہیں، تو کچھ اساتذہ اور طلباء ہمیں اپنے حقوق سے محروم نظر آتے ہیں۔ تو اگر موجود ہیں الرحیم اکیڈمی کے بانی حافظ محمد ابوبکر صدیق صاحب کے پاس، اسی حوالے سے ہم اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہیں اور حضرت سے شریعت کی روشنی میں اساتذہ اور طلباء کے حقوق سنتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا حضرت، ہم ایک چھوٹی سی بات لے کے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اساتذہ اور طلباء کے حقوق پر۔ تو ماشاءاللہ آپ کا یہ ادارہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، تو ہم نے کہا چلے حضرت سے یہ بات کرتے ہیں، حضرت سے پوچھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ یہ جو ادارہ چلا رہے ہیں یہ کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں، کتنے عرصے سے منسلک ہیں اس ادارے سے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ اتنے بڑے اور عظیم ٹاپک پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا۔ جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے اصل میں یہ ہے کہ تقریباً 15 سال سے میں اس فیلڈ سے منسلک ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور کہنے لگے کہ چلتا پھرتا ادارہ نہیں ہوں، باقاعدہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر جم کر الحمدللہ کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ مگر اس کے بعد اپنے ادارے کا بہت سارے جیسے آپ جیسے دوست ہیں اور بہت سارے دوست ہیں وہ آ کر مبارکباد دیتے ہیں کہ جی آپ نے اپنا ادارہ شروع کر لیا۔ میں ان سے اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جی یہ میرا اپنا ادارہ نہیں ہے۔ ادارے اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے ادارے نہیں ہوتے، یہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ ادارے اگر یہ میرا اپنا ہو تو کبھی کل وراثت میں شمار ہوگا۔ وراثت نہیں ہے یہ، نہ اس میں میری اولاد حقدار ہے نہ میں حقدار ہوں۔ میں ایک مسافر ہوں، جیسے آپ کے چینل کا نام ہے حقیقت کا مسافر، تو میں خود ایک مسافر ہوں۔ تو دنیا میں آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تو میرا ایک مقصد ہے، مجھے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ اس مقصد میں پھر سب سے جو بڑا مقصد ہے جو آپ کا اہم سوال ہے وہ بھی یہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تقریباً 15 سال سے میں اس فیلڈ سے منسلک ہوں جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس ادارے کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جی یہ بہت اہم اور بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ میں نے مدرسوں میں پڑھانے کو ترجیح نہیں دی، اس طرح کے سیٹ اپ میں شروع سے پہلے دن سے مطلب کہ ایسی فیلڈ میں جانا چاہ رہا تھا کہ جو ایک پلیٹ فارم الگ سے ہو۔ اسی طرح کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مختلف اداروں میں کام کیا ہے میں نے، مطلب کہ 3 4 5 اداروں میں میں نے کام کیا ہے۔ ان کے کام کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جی ایک معیاری لیول کا کام اس طرح کے اداروں میں مجھے شرح صدر نہیں ہے کہ میں کام کر سکوں گا، یعنی کہ ملازمت میں بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہ آپ کا ایک ویژن ہے، آپ کی ایک سوچ ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ ہر چیز ملازمت میں رہ کر پوری نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسا ہے۔ تو اسی لیے پھر الگ سے ہو کر ایک سیٹ اپ بنایا ہے، اور الحمدللہ اس وقت اپنے جو بھی خواہشات تھی، توقعات تھی، الحمدللہ اس وقت ہم ان کو حاصل کرنے کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو کہاں تک مقصد آپ کا حاصل ہو چکا ہے؟
جی بالکل، یوں کہ پہلا سال ہے، ابھی پورا بھی نہیں ہوا، تو ابھی ٹائم تقریباً کوئی 9 مہینے ہو گئے، 9 منتھ ہو گئے ہیں، تو اس میں ابھی کہہ لیں گے کہ آپ میں 70% اپنے مقصد کو حاصل کر چکا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت الحمدللہ، بہت اچھی بات. اور امید یہی ہے کہ آئندہ اس کو ہم اور آگے لے کے جائیں گے. ابھی یہ ایک چھوٹا سا مقصد ہے، ابھی بہت سارے اور کام ہیں، سوچیں ہیں، ویژن ہے، ایمز ہیں، انشاءاللہ وہ وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے، وہ شیئر کریں گے آپ سے انشاءاللہ. تو ابھی جو لے کے بیٹھے ہیں اس میں الحمدللہ میں اس کو حاصل کر چکا ہوں. اچھا، آپ اپنے ادارے کو کس طریقے سے چلا رہی ہیں کہ جس کا اثر بچوں پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور بچے ماشاءاللہ آپ کے دیکھے ہیں بہت ذہین بھی ہیں اور پڑھنے میں ماشاءاللہ بہت اچھی، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی آپ، چلانے کا طریقہ کیا ہے، آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے چلاتے ہیں؟ اصل میں ابو بکر بھائی بات یہ ہے کہ 2 چیزیں عرض کروں گا. جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں جی ایز اے مسلم، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں، اور آپ جس دین پہ عمل کر رہے ہیں وہ دین قیامت تک کے لیے کا ہے. حقیقت ہے. یہ نہیں کہ بھی آج سے 1400-1500 سال پہلے آیا ہے تو وہ انہی دنوں کے لیے تھا، اس کے بعد نہیں ہے. اگر یہ دین قیامت تک کے لیے ہے تو حالات بھی قیامت تک چینج ہوتے رہیں گے، مگر دین ہر راستے میں ڈھلنے کا نام ہے. جی. آج کے اس دور کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا دین پورے قرار ہے. جی. دین تو منع نہیں کرتا، دین تو خود بہت بڑا راستہ بتاتا ہے کہ اس دور میں آپ نے ایسے چلنا ہے، اس دور میں آپ نے ایسے چلنا ہے. بہت اچھی بات. ہر حکمت اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بتا دی ہے، اور ہمیں ان کو ڈھونڈ کر ان پہ چلنا ہے، اور وہی طریقہ ہے آپ وسلم کی سنتیں ہیں، اور تبھی ہماری کامیابی ہے. اور ہم آپ وسلم کی سنتوں کو لے کر چل رہے ہیں، بچوں کو اسی انداز پہ ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے پہلی جو چیز ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ خود عمل ہو. اپنی زندگی کا نمونہ. آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا صبر کریں، اور خود میں صبر نہیں ہے. آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، خود کر رہے ہیں. بس یہی فرق ہے. اگر آپ خود عمل کر رہے ہیں تو آپ ہر چیز کو حاصل کریں. یہ بھی حقیقت ہے نا کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو جاہل پیدا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس نے ہم سے بھی سیکھنا ہے. معذرت کے ساتھ یوں کہیں کہ اس میں 2 رائے ہیں. جاہل الگ چیز ہے، مگر ہر بچہ علم نہیں ہوتا، علم سے واقفیت نہیں ہوتی، مگر ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. جی. اب یقینی بات ہے، بچہ ہے اور پیدا ہوا، اس کو کیا پتا ہے وہ کہاں ہے. جی بالکل. اس کو شعور حاصل ہوگا جب وہ معاشرے میں ڈرنا شروع ہوگا، اس کے اندر شعور کی سیڑھیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. یقینی بات ہے کہ عام طور پہ اس وقت جو معاشرے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کا سوال بن رہا ہے، تربیت کا بہترین جو ٹائم ہے وہ یہی ہے 7 سے 8 سال. اور اگر یہ بھی حقیقت ہے نا کہ بچے دیکھے اگر چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا. اگر بڑے ہی اس قابل نہ ہو اپنے بچوں کو سکھا سکیں، جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی ہے کہ بڑے اگر جھوٹ بولتے ہیں، بڑے اگر اپنا دین کی مخالف چل رہے ہیں، تو ساری بات ہے بچے پھر کیا اثر ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بڑے پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں، تبھی بچوں پہ اچھا اثر نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اپنے اندر، آپ بچے کے باپ ہیں، آپ بچے کے استاد ہیں، مطلب آپ باپ ہیں یا استاد ہیں. جی. وہ کسی کے بھی ہیں، آپ کو عمل میں تو آنا پڑے گا، عملی زندگی کا نمونہ پیش کرنا پڑے گا. آج بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم صرف کہنے کی حد تک موجود ہیں. جی. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اب ہم اس وقت کا جو فتنہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ جی کہتے ہیں کہ یہ موبائل ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ بن گیا. میں کہتا ہوں کہ ہم غلط کہتے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موبائل ہے یہ ہمیں نقصان دے رہا ہے، تو پھر جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا موبائل آپ کو نقصان دے رہا ہے، پھر آپ چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ بہت اچھا. آپ اس کو نقصان نہیں کہہ رہے ہیں، اور وہ آپ کی تربیت میں، آپ کی اولاد کی تربیت میں، آپ کے پڑھنے پڑھانے میں خلل بھی ڈال رہا ہے، اور آپ اس کو کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، مگر پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. اب مطلب کہ آپ کہنے میں کچھ اور ہیں، کرنے میں کچھ اور ہے. اس لیے دنیا میں پھر پیچھے، آپ کے پیچھے بھی اور ہے.
آپ کے پیچھے اور آپ پھر پیچھے ہیں، پھر آپ بھی پیچھے ہیں. پھر آپ بھی پیچھے ہیں، کیوں؟ پھر آپ کیا کچھ اور رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا حضرت ہمیں یہ بتائیے کہ شریعت کی روشنی میں اساتذہ کے حقوق کیا ہیں؟ جی یہ تو شریعت کی روشنی ابو بکر بھائی بہت بڑا موضوع ہے. جی لیکن مختصر اس سا کے ہمارے ناظرین کو، سننے والوں کو. اس کے کہنے کہ بہت تفصیلی ٹاپک ہے. جی ایک بات عرض کر دیتا ہوں. جی اگر ہم موجودہ معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کالج، یونیورسٹی، اسکول اور مدارس، ہم نے کچھ اساتذہ ایسے دیکھے ہیں کہ جو اپنے حقوق سے محروم ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے. اور اگر ہم طلباء کی بات کرتے ہیں کالج، یونیورسٹی اور مدارس کی، تو طلباء کو بھی ہم نے کچھ ایسے طلباء کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے حقوق سے محروم ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اصل میں یہ ایک جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے نا، جی یہ میں کہتا ہوں کہ پڑھنا پڑھانا ایک درد کا نام ہے، جی ایک احساس کا نام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے صحابہ کو؟ صحابہ مطلب اپنے شاگردوں کو کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، میں کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اس معلم میں جو درد تھا، اللہ، ہم اس کے نام لیوا ہے نا جی. بالکل. ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم امتی ہونے پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کہنا بھی چاہیے. مگر بات وہی جو ابھی پہلے ہم کر رہے تھے، جی عمل. آپ نے اپنے آپ کو استاد تو بنا لیا ہے، معلم کا مقام آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ استادوں کی ہم مثالیں اب ہمارے معاشرے میں، ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں جی ہم بٹے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اکٹھا کر لیں نا جی تو ہم جیسا معاشرہ کوئی نہیں ہے. حقیقت ہے. ہم میں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مگر مسئلہ وہی ہے کہ انما بعثت معلما. آپ نے جب فرما دیا نا کہ میں معلم بن کر آیا ہوں، تو پھر معلم بن کے دکھایا. سبحان اللہ. پھر معلم کے جو قواعد تھے، جو اصول تھے، جو طریقہ کار تھا، اس کو عمل میں لے کے آئے. عملی زندگی کا نمونہ پیش کیا. عملی زندگی کا نمونہ پیش کیا. آپ اس ٹاپک کا جہاں سے بھی اس کو کسی بھی طریقے سے آپ کوئی بھی بات کریں گے نا جی، وہ آ کر ٹھہرے گی آپ کے عمل پہ، میرے عمل پہ. بالکل ایسا ہی ہے. اگر عمل نہیں ہے نا تو پھر یہ معلم کا شعبہ بھی رکھنا چاہیے، میرا ماننا ہی ہے. اچھا اگر یہ بتائیے آپ ہمیں کہ جب ایک استاد اپنا علم اس قدر پر اس حد تک پڑھ لیتا ہے کہ وہ استاد کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، کیا جب وہ استاد کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کو وقت کا حاکم بن کے بیٹھ جانا چاہیے یا پھر قوم کا محسن بن کے بیٹھنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں جی، استاد، معلم، ٹیچر، یہ سارے ان کے اگر ہم لفظ استاد کے معنی کو تلاش کریں، جی لفظ ٹیچر کے معنی کو تلاش کریں، تو وہ لفظ محسن میں آئے گا، خیر خواہی میں آئے گا. جی اور جو خیر خواہ ہوا کرتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے، وہ ان کے خیر خواہی ان کے عمل سے، ان کے بولنے سے، ان کے اٹھنے سے، ان کے ہر قول و فعل سے پھر خیر خواہی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ اپنے ہر کام سے خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو خیر خواہ ہوتا ہے اس میں پھر اس طرح کی حاکمیت والی سوچ اور یہ والی کردار مقام اپنا نہ گرنے دے. جی استاد کا ایک مقام ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ آنچ نہ آنے دے، مگر اپنے قول و فعل میں تضاد بھی نہ آنے دے. بہت اچھی بات. بس اچھا یہی. ہمیں ایک چند باتیں بتا دیجیے. اگر ہم اساتذہ کے حقوق پہ بات کرتے ہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ہمیں چند ایک حقوق بتا دیجیے کہ جو طلباء کے اوپر لازم ہیں کہ وہ اپنے استاد کے حقوق کو لازم قرار دیں اور اپنے استاد کے حقوق کو پورا کریں. کوئی چند ایک. بہت سارے ہیں، ایک دو عرض کر دیتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو جو طالب علم کے حقوق ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے. جی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے پھر دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں اپنے لیے سیکھنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ طالب علم اپنے وقت کا پابند ہو. جی وقت کا پابند طالب علم ہر وقت کامیابی کی سیڑھی ہی میں کامیاب ہوتا ہے. بہت اچھا ہے. دوسرا اس میں جو اہم چیز ہے وہ اپنے کام سے مخلص ہو. جی وہ اگر فار ایگزامپل کہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، اس میں جو بھی اس کے سبجیکٹ ہو ان کے ساتھ وہ سینسیئر ہو. کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں،
آپ کو ڈیلی کے اپنے کاموں کا علم ہو اور اس حد تک علم ہو کہ آج اگر کوئی کام رہ گیا ہے تو پھر آپ کو اس کام کی فکر ٹینشن ہونی چاہیے. ہمارے استاد ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ جب وہ پڑھا کر فارغ ہوتے تو آخری 10-15 منٹ میں مختلف بچوں کو کھڑا کر کے, مطلب ساری کلاس کو, مختلف نہیں سوری ساری کلاس میں ہر بچے سے ان کا ایک ہی سوال ہوتا تھا, ہاں جی بیٹا آپ کھڑے ہو کر بتائیں آج آپ کی باڈی میں چھٹی کے بعد پڑھنے کے چھٹی ہو رہی ہے تو اب کیا کیفیت ہے آپ کے جسم کی, آپ کی باڈی کی. کچھ بچے اس بات کو سمجھ پاتے تھے, کچھ بچے نہیں سمجھ پاتے تھے. یہ مطلب یہ سوال کوئی 10-11 سال کی ایج کے بچوں سے ہوتا تھا. تو کچھ بچے کہتے تھے دیکھو جی آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اب استاد صاحب سمجھ جاتے تھے کہ جی بچے کے سر میں درد کی وجہ کیا ہے. کچھ بچے کہتے تھے کہ میری پوری باڈی میں پین ہو رہی ہے. اب استاد صاحب سمجھ جاتے تھے کہ اس کی باڈی میں پین کیوں ہو رہی ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ استاد کے لیے لازم ہے کہ اپنے بچوں کے نفسیات کو سمجھے. میں ایک بات مکمل کر لوں. اچھا تو کچھ بچے کہتے تھے کہ آج درد ہو رہا ہے جسم میں مگر ساتھ میں بخار بھی ہو رہا ہے. اب استاد صاحب نے ان کو بٹھا دینا ہے اور ان بچوں سے کہنا ہے کہ بیٹا آج جن بچوں کے سر میں پین, باڈی میں پین یا فیور کی فیلنگز ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں نے اپنے کام پہ خوب محنت کی اور اس پہ تکے ہیں, ان کو وسیلہ ملا. بہت اچھے, زبردست. جن بچوں کے یہ نہیں ہوا وہ خود دیکھ لیں کہ ان کو کس وجہ سے نہیں ہوا, ان کو یہ مسئلہ کیوں نہیں پیش آیا. اسی ایک بات سے بچوں میں شوق, جذبہ, لگن, احساس پیدا ہوتا تھا کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہمارا جسم بولے گا کہ آپ نے محنت کی. بہت اچھا. تو محنت کا یہ جذبہ یہ بھی مقاصد میں شامل ہے. بالکل. اور بہت سارے ہیں. اچھا اگر ہمیں یہ بتائیے کہ شریعت کی روشنی میں بچوں کے حقوق کہ جو استاد پہ لازم ہے کہ استاد کو کیا چاہیے کہ بچے کے ساتھ رویہ کیسا ہو, اس کے پڑھانے کا انداز کیسا ہو, اگر تھوڑی سی وضاحت. جی بالکل. شریعت ایک واضح پیغام کا نام ہے جی, جو مختصر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے اس کے مطابق لے کر چلنے کا نام شریعت ہے. جی. آپ کا مشہور واقعہ ہے ایک غلام نے کتنا عرصہ 10 سال آپ سرکار کے پاس خدمت کی اور کسی کام کے لیے بھیجا, وہ بچے تھے جی, بھول گئے, یہ صحابی رسول بھی بنے جی, مگر آپ نے خود گھر سے نکلے, کائنات کے سردار گھر سے نکل رہے ہیں, کام بھیجا ہوا ہے, بچہ ہے, وہ بچہ صرف خادم نہیں ہے, وہ سیکھ بھی رہا ہے, طالب علم بھی ہے. جا کر اس کی جب کیفیت دیکھی وہ دوسرے بچوں میں کھیل رہا ہے, اس کو بڑے شفقت سے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, تبکیری پوچھا, کام یاد دلایا. اصل تو یہی طریقہ ہے. اصل تو مختصر کیا ہے میں نے یہ واقعہ, بالکل اصل تو یہی ہے. جب بس میں نے آپ سے عرض کیا نا اس موضوع کی ہر کڑی, ہر جملہ, ہر سوال ہمارا جڑے گا عمل کی طرف. بہت اچھے سر, آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر بھی, اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی بھی, سے آپ کو رکھے. اچھا حسن, آخر پہ آپ تمام اداروں سے منسلک اساتذہ اور طلباء کو کوئی ایک پیغام دینا چاہیں. بس میں ادنا سا خود طالب علم ہوں, بس گزارش یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہنے تو آئے نہیں ہیں جی, اور جس شعبے میں آپ چلے گئے ہیں اور ان کے سردار کو دیکھ لیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو میں نے اور آپ نے کہا ہے, حقیقت ہے. اور پھر ہم نے اپنا کہہ لیں گے کہ لیبل بھی لگوا لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جی, اور پھر امتی بھی ہیں. مسلمانوں میں بڑی خوش قسمتی ہے امت محمدیہ کا ہونا جی, اور تمہارا استاد کا مقام تو دیکھو. حقیقت اگر تم نے اس فیلڈ کو اختیار کر لیا ہے تو پھر اس فیلڈ کے جو مقاصد ہیں, جو ضروریات ہیں, ان کو پورا کریں. جی, بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. خیر. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت کا مسافر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.